السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ممتاز بزرگ شاعر حلیم قریشی سے کروا رہی ہوں جو 70 کی دہائی سے اپنی شاعری کے ذریعے عصری منظرنامے میں پہچانے جاتے ہیں. ان کی پیدائش 1940 میں واہ میں ہوئی. حلیم قریشی اپنی نپی تلی شاعری کے لیے بہت مشہور ہیں اور ان کا شمار اپنے عہد کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے. ان کی شاعری کو ذہنوں کی آسودگی اور خیالات کو تازگی بخشنے والا مانا جاتا ہے. ان کی شاعری غزلیں اور نظمیں ریختہ اور اردو پوائنٹ پر بھی دستیاب ہیں. حلیم قریشی صاحب اپنی سنجیدہ لب و لہجے اور اپنی گہری شاعری کی وجہ سے اس اپنے حلقے میں بہت مشہور ہیں اور کئی مشاعروں کی صدارت بھی کر چکے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ بہت زیادہ لکھنا بڑے شاعر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے لکھا کیا ہے. کہتے ہیں بھول جانے کے لیے کون زیادہ لکھے، بھول جانے کے لیے کون زیادہ لکھے، یاد رہنے کے لیے لکھا ہے، لکھا کم ہے. ان کے چند اور اشعار جو مجھے کافی پسند آئے. ایک تو یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو تمہیں کافی اطمینان ہوگا. یہ جو ہم اپنے دکھڑے روتے رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، اس بارے میں نے بہت اچھا ایک شعر کہا. میں دوسروں کے گھر کو جو دیکھ کر آیا، میں دوسروں کے گھر کو جو دیکھ کر آیا، بھرا بھرا سا لگا تھا لٹا پٹا گھر بھی. ایک اور شعر ہے ان کا، تجھے بھول جانے کی کوشش، تجھے یاد رکھنے کی خواہش. آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے مزید شاعری سنیں. السلام علیکم حلیم قریشی صاحب. وعلیکم السلام. بہت نوازش آپ کی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے یاد رکھا. نہیں آپ تو آپ کو کیسے کوئی بھولے گا. بہت معتبر نام ہے آپ ہمارے اردو ادب کا. بہت مہربانی. کچھ باتیں آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بچپن کیسا گزرا. مجھے پتہ چلا کہ والد صاحب آپ کے کافی سخت گیر تھے. جی ہاں، صحیح آپ نے سنا اور میں حیران ہوں کہ کہاں سے سنا. بہرحال میری جو زیادہ زندگی جو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ رہی، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے، اب جو حصہ پاکستان کا ہے آفٹر 47 سے پہلے وہ سیمنٹ انڈسٹری، جو پہلی سیمنٹ فیکٹری لگی پاکستان میں، جو اب پاکستان ہے لیکن اس وقت سب کانٹیننٹ، جی. تو وہ فیکٹری جو لگی تھی واہ میں لگی تھی. یہ یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر ہے جگہ ہے. واہ گارڈن بھی مشہور ہے، واہ کیمپ بھی ہے. جی ہاں، تو وہاں پہ جو پہلا پلانٹ لگا تھا تو وہ اس میں کام کرتے تھے. ٹھیک. تو ہم سب بہن بھائی اسی میں پیدا ہوئے، اور باقی میرے بھائی جو تھے وہ تو دوسرے شعبے میں چلے گئے، لیکن میں بھی سیمنٹ انڈسٹری میں چلا گیا. ٹھیک. تو پھر وہیں سے میں ریٹائر ہوا ایز جنرل مینیجر آپریشن اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن میں. تو وہ سارا ایک سیمنٹ سے ریلیٹڈ تھا، اور پھر ہماری جو تربیت تھی وہ بھی وہیں پہ ہوئی. اور وہ ہمارے جو بچپنا جو تھا اس وقت وہ جو انڈسٹری تھی اس کے جو کرتا داتا تھے، جو ان کے بڑے افسران تھے، وہ زیادہ تر انگریز، جرمنز، اسکاٹش اس طرح تھے. تو ایک آپ حیران ہوں گے کہ ایک کلب تھا ہمارا، جس کلب میں ایک جنرل مینیجر بھی ممبر تھا اس کا، اور وہاں کا جو سویپر تھا وہ بھی اس کا ممبر تھا. اور ہم سب اکٹھے کھیلتے تھے اور اکٹھے بیٹھتے تھے اور کرتے. تو بچپن میں جو ہے گیمز میں بڑا انوالو رہا. ہاکی بہت پسند. جی میں ہاکی میں بڑی اس میں بہت میں کھیلا ہوں، اور یونیورسٹیز کی ٹیم میں. پھر میرے ساتھ کے جو لڑکے تھے کالج کے وہ نیشنل ٹیم میں بھی کھیلے. جی ہاں. تو باقی ہماری جو دوسری تربیت ہے، جس طرف بھی آپ نے آنا ہے ادب کی طرف، اس کا آغاز بھی وہیں پہ ہوا. اور وہاں پہ آپ نے بتایا ہے کہیں کہ والدہ کی گود سے ہی شاعری جو ہے آپ کی سماعتوں کا حصہ بنی. جی بالکل ہے، صحیح ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ ایسا ہے کہ ہماری والدہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن ان کی جو دینی تعلیم تھی اس کے بیس پہ وہ اردو پڑھ لیتی تھی. ٹھیک.
پھر وہ اردو کے ساتھ وہ انہیں بڑے پنجابی کے پوری کی پوری کتابیں یاد تھیں. اچھا. اور شوق اتنا تھا ان کو کہ ہم چھوٹے سے تھے تو وہ بیٹھی ہوتی تھیں جب فارغ ہو کر کبھی کوئی سلائی کی ہے, کپڑے کی ہے, پہلی عورتیں میں آپ کو پتہ ہے, تو اس وقت وہ شعر سناتی رہتی تھیں, پڑھتی رہتی تھیں. اور ہم چھوٹے چھوٹے بیٹھے, اور میں قریب بیٹھا سب سے چھوٹا تھا, تو سنتا رہتا تھا. تو ان کے وہ اشعار کچھ مجھے ابھی بھی یاد ہیں پنجابی کے. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ اصل جو میرا جو آغاز تھا, جو میرے ذہن میں اور میرے اندر جو آواز اترتی رہی, وہ میری والدہ کی تھی. تو ابھی کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس زمانے کی پنجابی تو میں اب مجھے نہیں یاد رہتا. جی ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی جیسے بسوں میں ٹریول کر رہے ہیں, وہ جاتی تھیں تو بس میں جو شعر ہوتا تھا تو وہ یاد کر لیتی. اچھا. اور پھر موقع بہ موقع اس کو استعمال بھی کرتی تھی. ہم دیکھتے رہتے تھے. ٹھیک. اچھا, طالب علمی کے زمانے میں جب آپ کلب کے مشاعروں میں جاتے تھے تو آپ نے بڑے مشہور وہاں پہ فیض احمد فیض, جوش ملی آبادی, جگر مراد آبادی, ان سب کے ساتھ کیسا رہا آپ کا وہ وقت؟ میں تو دیکھیں, میں تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا. جی. تو سیمنٹ فیکٹری کا جو کلب تھا اس میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اس لیے کہ 47 کے بعد جب کچھ چونکہ یہ فیکٹری جو تھی اس کی اور بھی برانچز تھی جو انڈیا میں تھی, اور ان کے اونر جو تھے وہ پارسی تھے. بمبے ان کا ہیڈ آفس تھا. تو انڈیا میں 6-7 فیکٹریاں تھیں, یہاں پہ 2 فیکٹریاں تھیں, ایک روڑی میں تھی اور ایک واہ میں تھی. تو 47 کے بعد جو وہاں سے انڈیا سے ہمارے بھائی جو تھے مسلمان جو آئے ہجرت کر کے, تو اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اس میں انجینئر تھے علی گڑھ کے, تو 3-4 لوگ علی گڑھ کے تھے جو ہماری فیکٹری میں آئے. اچھا. تو انہوں نے آتے ہی وہاں ایک ادبی فضا ایسی قائم کی کلب میں. تو ہم شروع میں خدمت گاروں میں تھے. تو جو شعراء آتے تھے ان کو لانا, ان کو لے جانا, ان کی لوک آفٹر کرنا, اس طرح. تو میرے زمانے میں جب وہاں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ جگر بھی آئے تھے, اثر لکشمی آئے تھے. تو پھر بعد میں جب میں وہیں ملازم ہو گیا اپنی تعلیم کے بعد, تو پھر انسیڈنٹلی ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہو گیا کلب کا. تو پھر میں نے بہت مشاعرے کرائے. تو فراز صاحب بہت آتے تھے, ان سے تعلق بھی تھا, بڑا دوستی تھی. تو فیض صاحب بھی آئے, ندیم صاحب آتے تھے. تو ندیم صاحب آتے تھے تو میرے یہاں رہتے تھے, بلکہ اس کے بعد بھی ایسا تھا. تو ایک بڑی فضا تھی. اور پھر ہمارے پڑوس میں وہ فیکٹری تھی, آرڈننس فیکٹری. تو وہاں چونکہ وہاں میں تو ایک چھوٹا سا ماحول تھا, اس میں 1-2 لوگ تھے ہم. لیکن وہ فیکٹری میں بھی 52 میں جب یہ فیکٹری آرڈننس فیکٹری وجود میں آئی, تو اس میں بے شمار لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے. اور انڈیا کے ہر شہر سے, لکھنؤ, میرٹھ, اور یعنی کانپور, اور جو بھی ہم وہاں کے مشہور ہیں, علی گڑھ, تو وہ بے شمار لوگ تھے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور ان میں کئی ایسے تھے جو شعر کہتے تھے. تو انہوں نے وہاں اپنی محفلیں شروع کی. تو میں بھی وہاں اپنا موٹر سائیکل لے کے پہنچ جاتا تھا. تو شامیں ہماری گزرتی. تو میں کہوں گا کہ پھر میری جو پہلی تربیت کا جو تھی وہ فیکٹری کا وہ ماحول تھا وہاں سے. پھر میرے بڑے بھائی جو تھے وہ انہیں بڑا شوق تھا ادب کا, والدہ کی وجہ سے. تو میں 7ویں-8ویں جماعت میں ہی تھا. تو ہمارے گھر میں ایک مکمل لائبریری تھی. اور 8ویں جماعت میں مجھے نقش فریادی اور خرابات, یہ دونوں کتابیں زبانی یاد. ان کے فیض صاحب کی نظمیں خاص طور پہ, اور ادب کی غزلیں. اور اسکول کی بزم ادب میں پھر جب میں جاتا تھا تو ٹیچرز فرمائش کرتے تھے جی سنائیں. تو ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط ایک بنیاد مجھے مہیا ہوئی. اور پھر اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ایک ہنر عطا ہوتا ہے, اور وہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی پر پھر آپ چلتے ہیں. پہلا شعر آپ نے کب کہا, کس عمر میں؟ میرے خیال میں
9ویں 10ویں میں. اچھا. جی ہاں 9ویں 10ویں میں. کوئی خاص چہرہ دیکھ کے کسی خاص شخصیت سے متاثر ہو کے؟ نہیں بس یہ ماحول سے. ماحول جی ہاں. یاد ہے آپ کو؟ آج الفت کا ہوا ہے ہم کو پاس، چشم تر چہرہ اداس، اس طرح کچھ تھا. اور آخری شعر تھا اس کا کہ اب وہ جب گزرے تو غم گزرا حلیم، اس طرح گزرے وہ جیسے ناشناس. یہ میری پہلی غزل تھی. اچھا. اور پھر یہ کالج میں، یہ میرے خیال میں 10ویں کی تھی. کالج میں پھر یہ کالج کے میگزین میں چھپی. اچھا اچھا. آپ نے کبھی اصلاح لی کسی سے؟ میں نے اصلاح نہیں لی، اصلاح نہیں لی. لیکن یہ ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ جب شاعری میری چھپنی شروع ہوئی اور آغاز بڑا اچھا تھا فنون میں، جو ندیم صاحب جس کو ایڈٹ کرتے تھے، تو احمد ندیم غزنوی. جی تو ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے بعد جب غزلیں وہ فرمائش کر کے غزل منگواتے تھے اچھا. کہ تو پھر انہوں نے مشورہ دیا مجھے ایک دو اچھا. دفعہ کہ یہ لفظ جو ہے اگر ایسے لگا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس حد تک اصلاح تھی. اچھا. لیکن آپ نے خود سے آپ میں نے کسی کی باقاعدہ جو شاگردی یا شاگردی کچھ جی اور وہ نہیں کیا. بس وہ پڑھ کے جو کچھ حاصل ہوتا رہا اسی کی بنیاد پہ جو شاعری کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب آپ بہت زیادہ لکھ لیتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے ٹیچر بھی ہو جاتے ہیں. سب سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ لکھا اور آپ کو لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ضائع کر دیں؟ اچھا. میں بہت زیادہ ری رائٹنگ کرتا ہوں. اچھا. میں نے اگر ایک غزل لکھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں زود گو نہیں ہوں، اور ایک غزل ایسا بھی ہے کہ ایک غزل 6 مہینے بھی لے سکتی ہے اور 2 سال بھی لے سکتی ہے. اچھا. اور پھر اس میں کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے. وہ ڈائری میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غزل کے میں نے 4 مصرے بنائے اور پھر اس 4 مصروں میں سے میں نے سلیکٹ کیا کہ یہ مصرع اب ٹھیک ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد. جی ہاں. لیکن جب فائنل ہو جاتی ہے پھر تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی؟ پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. جی ہاں پھر کوئی تبدیلی نہیں. کیونکہ آپ نے کہا کہ آمد میں تاخیر جو ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے. وقت میرا لگتا ہے. میرا اپنا ایک غزل ہے اس کا مطلع اور وہ سناتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اب کے پیغام تیرا دل نے سراہا کم ہے، اب کے پیغام تیرا دل نے سراہا کم ہے، ہجر کی بات زیادہ ہے دلاسا کم ہے. بہت اچھا. اور بھول جانے کے لیے کون زیادہ لکھے، یاد رہنے کے لیے لکھا ہے لکھا کم ہے. صحیح. اچھا آپ غزل یا نظم؟ میں دونوں بہت سہولت سے لکھتا ہوں. دونوں. اور ہمارے کئی دوست ہیں ان کا اس بات پہ کئی دفعہ آپس میں تکرار بھی رہتا ہے کہ بھائی علیم قریشی نظم کا شاعر ہے یا غزل کا شاعر. اچھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں نے غزل لکھی ہے. اور اگر مجھے کوئی کہیں، مجھ سے کوئی پوچھے جی کہ آپ دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے تو میں غزل کا. غزل کا. اچھا. کوئی نظم سنائیں گے آپ؟ جی ہاں. تائید عنوان ہے نظم کا. رائے گاہ ہوتی ہوئی عمر کے ایک رستے میں، رائے گاہ ہوتی ہوئی عمر کے ایک رستے میں، ایک امید کہیں بیٹھی ہے جس کی جھولی میں کوئی لفظ جو بیدار بھی زرخیز بھی ہے. کروٹیں لیتے ہوئے روز مجھے کہتا ہے رائے گانی کا یہ غم تیرے لیے ٹھیک نہیں، میں تیری عمر کا حاصل ہوں کوئی بھیک نہیں. بہت اچھا بہت اچھا. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اچھا آپ خود کسی کو شاگرد ہیں آپ کے؟ آپ
کسی کی اصلاح کرتے ہیں یا نہیں میں اصلاح کا لفظ کو میں استعمال ہی نہیں کرتا. اچھا. میں اسے مشورہ کہتا ہوں ٹھیک. ہمیشہ. تو اس سے جو اصلاح لینے والا ہے وہ بھی اس لفظ سے خوش ہوتا ہے. تو ہیں کئی لوگ ہیں، بہت ہیں، بیرون ملک بھی ہیں. اچھا. اندرون ملک بھی ہیں. تو باہر بہت جانا ہوا ہے میرا، بہت ملکوں میں، اسی سلسلے میں، شاعری کے سلسلے میں. تو مشورہ لیتے ہیں تو دیتے ہیں ہم. کہاں کہاں گئے ہیں آپ؟ میں 3 دفعہ آسٹریلیا گیا ہوں. یہ یعنی اپنے طور پہ نہیں، بلایا انہوں نے. تو ایک دفعہ فراز صاحب بھی تھے میرے ساتھ. اور سویڈن گیا ہوں، ڈنمارک گیا ہوں، ناروے گیا ہوں، انگلینڈ 5-7 دفعہ، امریکہ، سعودی عربیہ، کینیڈا. آخری مشاعرہ آپ نے باہر کب پڑھا؟ امریکہ. 24 میں. ایک وہاں پہ ہیوسٹن میں ایک فیسٹیول تھا انٹرنیشنل. تو وہ مشاعرے کو میں نے پریزائڈ کیا. اور پھر 3 دن کا فیسٹیول تھا. ایک سیشن جو ہے وہ فراز صاحب پہ تھا، وہ بھی میں نے پریزائڈ کیا، کیونکہ فراز صاحب سے میرا بہت ہی قریبی مراسم تھے. سینئر تھے ہم سے، لیکن میں ان کے بہت ہی پسندیدہ شاعروں میں تھا. تو مجھ سے فرمائش کر کے سنتے تھے ہمیں. جی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ مشورہ آپ دیتے ہیں، جی. ایک سوال آیا میرے ذہن میں کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں اور وہ آپ سے اکثر و بیشتر مشورے آپ سے لے لیتے ہیں، جی. اور کہیں پر وہ اگر ذکر نہ کریں اس بات کا کہ وہ آپ سے اب کتاب میں لوگوں کے نام لکھیں اور وہ آپ کا نام نہ لکھیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. جی بالکل، بلکہ میں اوائڈ کرتا ہوں. اچھا. ابھی آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کس کس کو مشورہ دیتے ہیں، تو میں آپ کو اسے معذرت کروں گا. جی بالکل، بالکل صحیح. جی بالکل صحیح ہے. جن کو آپ دے رہے ہیں مشورہ، اگر وہ کہیں گے تو وہ کہیں تو الگ ان کی بات مرضی، ہے. بالکل بالکل. لیکن میں نہیں. آپ نہیں کہیں، اور آپ برا بھی نہیں مانیں گے اگر وہ آپ کا نام نہ لیں، کسی کو بھی نہ بتائیں وہ کہ ہم کس سے. بالکل نہیں. اچھا. لیکن لوگ بتاتے ہیں. جی بالکل، بتاتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی میرا ذکر نہیں کرتا تو میں اس میں مجھے بہت آسانی رہتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں. اچھا. جی. میں بہت ہی کنٹینٹڈ آدمی ہوں آلویز، اور ادب کے معاملے میں بھی اور زندگی کے معاملے میں. یہ آپ کے نام کا اثر ہے؟ میں بھی. اچھا، یہ سقوط ڈھاکہ نے آپ کی زندگی پہ، آپ کی شخصیت پہ کیا؟ جی ہاں، بہت بڑا حادثہ تھا اس میں. اور مجھے یاد ہے میں سیمنٹ فیکٹری میں تھا، اے سی واہ میں. تو جب یہ واقعہ ہوا تو 3 دن میں ڈیوٹی میں نہیں گیا اپنی. اس سے آپ اتنا صدمہ ہوا. بہت. آپ نے اس وقت کچھ لکھا؟ اس وقت جی ہاں، ایک نظم بھی تھی، اور مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن کچھ اشعار تھے. اور اس میں ایک شعر تو بہت مشہور ہوا. اس کا مطلب تھا اس غزل کا کہ گھر سے نکل پڑے ہیں تو ڈر پیچھے رہ گیا، اب دشت ہی مکان ہے، گھر پیچھے رہ گیا. اور شعر تھا اس ریفرنس سے کہ کٹ کر بدن تو غیر کے آنگن میں جا گرا. واہ واہ واہ. لیکن انا کے زور پہ سر پیچھے رہ گیا. یہ دوبارہ سنائیے. بہت. کٹ کر بدن تو غیر کے آنگن میں جا گرا، لیکن انا کے زور پہ سر پیچھے رہ گیا. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت. کچھ اپنی اس شعر کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ میں کراچی بھی رہا ہوں، نیشنل سیمنٹ میں، یہ جو ڈالمیاں جیسے کہتے ہیں، جہاں 4-5 سال وہاں میں رہا. تو وہاں پہ ہمارے ایک بہت مشہور ایک تھے، اپنے پینٹ کرتے تھے. اچھا. تو
وہ ایک دفعہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے ایگزیبیشن ہوئی تو میں کہیں گیا تو کسی نے مجھے نام دی آواز دی کہ دے کے بلایا کوئی دوست تھا ہمارا تو وہ فوراً بھاگے ہوئے آئے میرے پاس اور ان کے ساتھ ان کی شاگرد تھی تو تصویر ان کی ایگزیبیشن تھی تو اس کو کہنے گئے یہ وہ ہیں حلیم قریشی جن کا شعر ہے کٹ کر بدن تو غیر کیا جا کے تو اس طرح لوگوں نے بڑا اس شعر کو بڑا وہ کیا چلا یہ کافی ظاہر ہے جو اس وقت حالات تھے اور جو حالات بہت اس کے اثرات تو ابھی بھی ہیں سب پہ ہیں وہ تو ایک ایسی ہے کہ وہ زخم جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی اندمال نہیں ہے آپ نے شادی اپنی فیملی میں ہی کی؟ جی نہیں فیملی سے باہر تھی لیکن میری شادی میرے پیرنٹس کی مرضی سے تھی اور وہ بہت سکسیسفل تھی اور ابھی کو 2.5 سال پہلے میری وائف جو ہے اس کی شی لیفٹ می جی تو آپ نے ایک جگہ کہا کہ آپ کی وائف سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، بہت کم ایسا رہا کہ اختلاف ہوا ہو؟ ہاں میرے خیال میں اس نے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تو کریڈٹ انہی کو گیا؟ انہیں کو بالکل 100%. جی اچھا، یہ آپ نے ان سے بھی کہا؟ ان سے کئی دفعہ کہا. اچھا، بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 3 ہیں یا 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. ایک بیٹا ادھر ہی ہے وہ بھی سیمٹ میں ہے. ایک بیٹا ہیوسٹن میں ہے اور بیٹی آٹوا میں ہے. بیٹی کہاں ہے؟ آٹوا. اچھا کینیڈا. ٹھیک. اور بیٹے کے ساتھ ہی ہیں آپ؟ بیٹا میرے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ ہے جس طرح میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھا آلویز تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس ہیں تو میں کہتا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ بھی کیا اپنے والد کی طرح سخت گیر ہی رہے والد یا؟ اصل میں ہاں زندگی دیکھیں جی میری زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو میرا پروفیشنل ہے سیمنٹ انڈسٹری میں جو میں 38 ایئرس میں نے گزارے وہاں میں بہت سخت گیر تھا اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیابی جو ہے زندگی میں وہ ایک ڈسپلن آدمی جو ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے. ادب میں بھی میں بہت ڈسپلنڈ ہوں. مجھے ایک خاص انداز سے میں نے اپنا وقت گزارا ہے. میں کبھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا کبھی کسی نہیں جاتا. کسی نے بلایا تو ایک احترام کے ساتھ بلایا تو چلے گئے نہیں بلایا تو نہیں گئے. اور بچوں کے ساتھ ان کو بھی ایک ڈسپلن میں رکھا میں نے. لیکن اب جو ہے وہ ایک ایج کا ایک ایسا ساتھ ہے کہ جس میں آپ پھر نرم ہوتے جاتے ہیں. تو اب میں آئی ایم ویری سافٹ. بچوں کے ساتھ تو بچوں بالکل بچوں کے ساتھ تو ایسے ہیں کہ وہ جی ہاں صحیح بات ہے. بلکہ بچے اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے. جی اب تبدیلی آ گئی ہے. اچھا آپ تو ایسے مجھے سوال آپ کے سوال ایسے ہیں اور اتنے ریلیونٹ ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے آدھا تو مجھے پہلے ہی ڈسکور کیا ہوا تھا. تھینک یو. وہ آپ کی اس تعریف میں سوال بھول گئی. جی ایک تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو اب ہماری اردو زبان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو بڑے عرصے سے اردو کی جو قومی سطح پہ اس کو اپنانے کی جو تحریکیں ہیں شروع سے چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک کوئی انقلابی ذہنی ہو جو ہے کو یہ فیصلہ تو ایک دن میں ہونے والا ہے کہ جی کل سے جو ہے تمام سرکاری زبانیں جو ہیں سرکاری زبانیں جو ہیں وہ اردو ہی ہوگی. جی ہاں اور دفتروں میں اور کالجوں میں اس میں تو لیکن ہمارے بچوں کو آتی کہاں ہے اردو؟ بچے پڑھ کہاں رہے ہیں؟ اب تو رومن کا جو آ گیا ہے جب سے
آپ دیکھیں کہیں بورڈ وغیرہ بھی ہیں وہ سارے بھی اب رومن میں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے چھوٹے تھے اردو پڑھنی شروع کرتے تھے تو باہر بورڈ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جی ہاں. اب تو وہ بھی نہیں رہا. دیکھیں نا جی یہ تو پھر گورنمنٹ کا کام ہے نا جی. یہ تو ہمارے ہم جو اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیول پہ یہ ہے کہ ہم کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں یہاں سے آغاز ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو گھروں سے ہو آغاز. اور سب سے پہلے گھروں سے ہو. آپ اپنے گھر کے باہر بھی آپ کا جو بورڈ ہے وہ اردو میں لکھ کے لگائیں. میرے گھر میں اردو میں لکھا ہوا ہے. اور میں جو میسیجز کرتا ہوں حالانکہ میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ میں انگریزی میں مجھے زیادہ سہولت ہوتی ہے کیونکہ میں نے انگریزی بھی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک تو ٹھیک. لیکن میں میسیج اردو میں کرتا ہوں. اردو میں لکھنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے, اتنی روانی سے نہیں لکھ سکتے آپ, لیکن ہم اردو کرتے ہیں اس میں. آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اردو کو ہم نے بہت نیگلیکٹ کیا ہے اور ابھی بھی نیگلیکٹڈ ہے. ابھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اکیڈمی آف لیٹرز میں غالباً کسی نے کون تھا تو انہوں نے مراسلہ انگریزی میں بھیجا. میں نے کہا آپ انگریزی میں اگر بھیج رہے ہیں تو اردو کو کون اپنائے گا. بالکل صحیح ہے. جی. بالکل. آپ کی پہلی کتاب کب آئی؟ پہلی کتاب آئی 2002 میں. تاخیر کیونکہ وہ آئی دیر سے, اسے آنا چاہیے تھا 80s میں. اچھا اس لیے نام. تو اس لیے نام بھی تاخیر. ٹھیک ٹھیک. تو دیر سے آنے کی وجہ میرا پروفیشن میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت دیانتداری اور بہت کمٹمنٹ اور بہت ڈیووشن سے کام کیا. جی جی وہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ ملاوٹ کا کوئی سین تھا جس کی وجہ سے اس میں سزا کے طور پہ مجھے وہاں سے روڑی بھیج دیا گیا. تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہی روڑی اور سکھر ساتھ ساتھ ہیں. فیض صاحب کو بھی سکھر میں ہی بھیجا تھا, بہت عرصہ رہے وہ سکھر جیل میں. تو میں اس جیل کو شام کو کبھی کبھی گزرتے تھے تو دیکھتے تھے تو تسلی ہو جاتی تھی. پھر وہیں سے میں کراچی گیا. پھر ان کو احساس ہوا ان کو سب کو, تو انہوں نے کہا جی کیا آپ نے کہاں جانا ہے. تو پھر میں نے کہا آپ کراچی بھیجیں تھوڑا ذرا چینج ہو جائے. تو کراچی جانا بڑا اچھا ہوا. میرا جو کراچی کا جو تجربہ تھا بہت ہی اچھا تھا. کراچی کے جتنے بھی اہم لوگ تھے وہ میرے پاس آتے تھے کیونکہ میں اکیلا تھا, فیملی میری یہاں پہ تھی. تو وہ ایک بڑا وینیو تھا شاعروں ادیبوں کے لیے. تو بڑا گھر تھا, سرکاری گھر تھا, بنگلہ تھا. تو سارے ادھر سے ہی گزرتے ہوئے آتے جاتے سب آتے تھے, محفلیں ہوتی تھیں سارے. کس علاقے میں تھے آپ؟ گلشن 10 جو ہے, گلشن اقبال, اس کے ساتھ نیشنل سیمنٹ ڈرائیو ان سینما تھا, اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جی ہاں. تو کافی بڑی کالونی تھی ہماری, بہت بڑے بڑے بنگلے تھے. جی ہاں. تو وہاں پہ پھر سب آتے تھے سارے, جتنے جس کا بھی آپ نام لیں وہ میرے یہاں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, محفل کی ہے. جی ہاں. 2 لوگ بہت زیادہ آتے تھے. قمر جمیل صاحب تھے, سلیم کوثر بہت آتے تھے کیونکہ وہ ٹی وی سے نکلے اور وہیں سے رکے اور چلے گئے. اور عبید اللہ علیم وہ کافی آتے تھے. صابر ظفر, ان کا بھی آنا کافی رہتا تھا. کافی لوگ تھے. یہ کتنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی دیانتداری جو تھی وہ سزا کی حقدار نہیں. وہ دیکھیں جی وہ زمانہ بھی تو ایسے ہی تھا. اس کے بعد کا اس کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ جو تھا وہ بھی ہم نے دیکھا سروس میں. اس میں بھی میں نے پھر دیانتداری کا مظاہرہ کیا. تو پھر مجھے لاہور سے وہاں بھیج دیا گیا, پتہ نہیں ڈنڈوت بھیج دیا گیا. اس طرح تو ٹھیک ہے. میں تو آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. میری تو زندگی کا جو اگر کسی پہ میں فخر کر سکتا ہوں تو وہ میرے یہ فیصلے تھے جو میں نے اپنے پروفیشنل لائف میں کیے. تکلیفیں اٹھائیں, کوئی بات نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ رتبہ وہ مرتبہ آپ کو ادب میں ملا ہوا ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں,
ایک انٹرویو تھا فراز صاحب کا. جی. میں اور فراز صاحب جب آسٹریلیا گئے تو آسٹریلیا سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری ایک غزل تھی وہ ان کو بہت پسند تھی. تو وہاں بھی وہ 3-4 مشاعروں میں انہوں نے وہ فرمائش کر کے مجھ سے سنی. اب تو میں بس سنا کے تنگ آ گیا ہوں لوگ بھی. تو واپس آئے تو مجھے جہاز میں مجھے کہنے گئی یار بات سننا حلیم، یہ جو وہ تمہاری غزل ہے نا اس پہ 3 شعر ہو گئے ہیں اسی ردیف اور اسی قافیے میں، تو کیا خیال ہے مکمل کروں؟ تو میں نے کہا نہیں جی. تو کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کی جب غزل آ جائے گی باہر تو یہ میری غزل بھی آپ کے نام چڑھ جائے گی. تو پھر انہوں نے غزل کہی کیونکہ یہ واز لیونگ ان اٹ نا، اس فضا میں تھے. تو انہوں نے کہی لیکن انہوں نے اس کا جو ہے قافیہ چینج کر دیا، قافیہ تبدیل کر کے. پھر ان کا جو آخری انٹرویو تھا جو آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتا ہوں، ان کا جو آخری انٹرویو تھا وہ نوائے وقت میں تھا. میں لانے والا تھا میں بھول گیا. تو پوچھا اس نے انٹرویو والے نے کہ آپ کے بعد آپ کی نظر جو ہے کس پہ ٹھہرتی ہے، تو انہوں نے میرا نام بھی لیا تھا. اچھا. جی. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں تو بہت جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے. باقی مجھے جو درجہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں بھی میں گیا ہوں، جہاں بھی میں نے شعر پڑھا ہے کسی بھی جگہ، آج بھی جانا ہے، کل بھی ایک جگہ جانا ہے. ایک 2 شعراء باہر شہروں سے آ رہے ہیں، جہاں بھی پڑھا ہے تو اس کی اللہ نے بہت عزت دی ہے، بہت پذیرائی ہوئی ہے، اس کو لوگوں نے پسند کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا انعام ہے. جی صحیح. اور دوسری کتاب آپ کی کتنے دوسری وقفے سے آئی؟ جی دوسری آئی تھی 8 سال بعد. 8 سال بعد. جی. اچھا. اور غزلیں اور نظمیں ہی ہیں؟ جی مکس دونوں. اچھا. جی. اور تیسری جو ہے وہ ابھی میرے خیال میں 15-20 دن بعد آئے گی. اچھا. جی اچھا. اچھا. بالکل فائنل ہے. اچھا. پڑی ہوئی ہے ان کے پاس، میں نے کلیکٹ کرنی ہے. اوہ اچھا. ہمیں پتہ ہوتا تو پھر ہم تھوڑا رک کے کرتے اس کتاب کے اوپر بھی ہو جاتی. جی ہاں. نہیں کوئی نہیں، ہم آپ آتی رہیں گی. جی دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو سمیت اپنے فارم ہاؤس میں لے چلوں گا، اور وہ بڑی دیکھنے والی جگہ ہے. اچھا. بیوٹیفل. ٹیکسلا میں. اچھا. ٹیکسلا میں خانپور روڈ پہ ہے، اور وہ ساتھ میرے گندھارا آرٹ ولیج ہے، وہاں بھی دیکھنے والی چیزیں ہیں. اچھا. 30 منٹس کی ڈرائیو ہے یہاں سے. اچھا. ضرور انشاءاللہ. تو ہم وہاں پہ کوئی نشست کر سکتے ہیں. آپ کی کتاب آ جائے کتاب پھر کرتے ہیں وہاں. جی ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. ضرور. بالکل. وہ آپ یہ بتائیے کہ اب جس طرح آپ نے ابھی کہا یہ آپ کے رتبے والی بات ہو رہی تھی، تو کیا آپ کو اس سے ایوارڈ وغیرہ سے جو یہ ایوارڈز مل رہے ہوتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملے تو بھی اور نہ ملے تو بھی؟ مطلب شکایت ہوتی ہے کبھی آپ کو؟ نہیں، آنیسٹ اوپینین میری یہ ہے کہ جب آپ کے بہت کم تر اور بہت کم درجہ کے شعراء جو ہیں ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں جی اور آپ کو نہ ملے تو تھوڑا سا دیکھیں نا، ہیومن بینگ ہے، تھوڑا سا اثر تو ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر بعد نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تھوڑا وہ اس کا ہم اظہار بھی کر دیتے ہیں. کسی جگہ بیٹھے تو کسی محفل میں کہہ بھی دیا کہ بھائی یہ کر دیا ہے کچھ، تو اس سے زیادہ نہیں. دل پہ نہیں لیا. اچھا. اچھا، اپنے چند اشعار تو سنائیے کسی غزل کے. سارے چمن میں خوف ہے، گل کی قبا کو کیا ہوا. سارے چمن میں خوف ہے، گل کی قبا کو کیا ہوا. سہمی ہوئی کھڑی ہے کیوں، تازہ ہوا کو کیا ہوا. شعلہ نما جو حسن تھا
اس پر خزاں کے عکس ہیں، شعلہ نما جو حسن تھا اس پر خزاں کے عکس ہیں، ہاتھوں میں زرد پھول ہیں، رنگ حنا کو کیا ہوا۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور اس نے تو بال کھول کر دوش ہوا پہ رکھ دیے، واہ، اس نے تو بال کھول کر دوش ہوا پہ۔ دوش ہوا پہ رکھ دیے، روکے ہوئے ہے سانس کیوں، جانے ہوا کو کیا ہوا۔ واہ واہ، 2-3 اشعار اور یہ غزل ہے لیکن میں 2 سناتا ہوں آپ کو۔ ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے ہیں، پیڑوں کی بھی ایک دنیا ہے، پیڑوں میں بھی گھر ہوتے بہت ہیں، باتیں اس کو پہنچ گئی پیارا ہوں، شعر ہے یہ، بہت پیارا شعر۔ باتیں اس کو پہنچ نہ جائیں، دیکھ محبت عہد میں تیرے کیسے کیسے ڈر ہوتے ہیں۔ اور ایک شعر اور سنا دیتا ہوں کہ رشتوں میں جھول آ جائے تو کیسے کیسے دکھ دیتا ہے، دوست وہی دشمن بنتے ہیں پہلے جو دل بھر ہوتے ہیں۔ اور آج حلیم کسی تتلی نے بارش میں پھر رقص کیا بہت ہے، خوبصورت بہت خوبصورت۔ آج حلیم کسی تتلی نے بارش میں پھر رقص کیا ہے، میرے باغ کی ویرانی میں کم ایسے منظر ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو۔ اچھا، جو فراز صاحب کو بہت پسند تھی اس کے 3 شعر بھی انہیں یاد کر لیتے ہیں۔ موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی، موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی، اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا وحشت نہیں کی، کوئی الزام کوئی طنز کوئی رسوائی، دن بہت ہو گئے یاروں نے عنایت نہیں کی، اور جس کے نشے میں کئی ہجر گزار آئے ہیں، وہ گھڑی وصل کی ہم نے کبھی رخصت نہیں بہت کی، اچھا بہت اچھا۔ اور عشق ہے اپنے اصولوں پہ ازل سے قائم، عشق ہے اپنے اصولوں پہ ازل سے قائم، امتحان جس کا لیا ہے تو رعایت نہیں کی، بہت اچھا بہت اور اچھا۔ آپ نے لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے، آپ نے لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے، درد کو شعر بنانے کی ریاضت واہ نہیں واہ، کی، بہت اچھا بہت اچھا شعر۔ اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں کچھ اضافہ ہی کیا ہم نے، خیانت خیانت نہیں کی، نہیں کی، بہت اچھا۔ اور سارے معیار وفاؤں کے نبھائے ہم نے، اس کو چھوڑا تو بہت سوچ کے اجلت نہیں کی، بہت اچھا بہت اچھا۔ عشق دریا بھی سفینہ بھی کنارہ بھی حلیم، ڈوبنے والے کو دیکھا ہے تو حیرت نہیں کی۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھی بہت اچھی۔ اسی زمین میں سلیم کوثر کی بھی ہے ایک غزل، میرا خیال ہے، جی ہاں، ہجرت بالکل، نہیں کوئی کی، ہے جی کوئی سنائیں ذرا۔ جی، مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن ہے اسی زمین میں۔ وہ ہوتا ہے تو عارت بھی ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی سنی ہو سلیم صاحب کی میں نے، جی سنی ہوگی یہ بھی تو میرے ذہن میں رہی ہو۔ جی ہاں، جی جی، ہوتا ہے ہوتا ہے۔ سلیم کوثر تو میرا پسندیدہ شاعر ہے، اچھا کیا بات، دوست بھی بہت پسندیدہ۔ جی ہاں، اچھا، نئے آنے والے جو بھی شاعر حضرات ہیں ان کو کوئی ایک خاص مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، مشورہ یہ ہے میرا کہ مشورہ تو یہی ہوتا ہے کہ اپنا لکھیں تو بہتر ہے۔ مشورہ ایک تو مشورہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں، پہلی بات، اور جو لکھیں اس کے ساتھ
دے شوڈ لیو ود اٹ فار سم ٹائم. اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزاریں, اپنے آپ کو سنائیں. اور کیونکہ پہلے نکات تو آپ اپنی شاعری کو خود ہیں, اور ایک دم جو آپ نے لکھ دیا اور پھر جا کے بہت زیادہ جلد بازی ہے, میں نے دیکھا ہے ہمارے نئے لکھنے والوں میں. اور دوسرا یہ کہ کلاسیک جو ہے جی. ہمارا ادب جو ہے اس کے ساتھ اور ہماری جو روایات ہیں, جو روایت کی شاعری ہے, اس کے ساتھ جڑا رہنا بڑا ضروری ہے. اساتذہ کو پڑھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ مصرے کو کہنے کا فن جو ہے نا وہ وہیں سے آپ کو آئے گا, اور پختگی اس کی, اور کیسے آپ اس کی ڈکشن جو ہے آپ کے شعر کی, یہ سب کچھ آپ کو وہیں سے ملے گا. اور روایت آپ کلاسیک اگر نہیں پڑھیں گے نا تو اس کا اثر آپ کی شاعری پہ نظر آتا ہے. ایک کچا پن جو ہے نا, بات تو آپ کہہ جائیں گے اور بات جو ہے وہ لوگوں کو ہنسا بھی جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو زیادہ تر جو شاعری بھی ایسی ہو رہی ہے کہ وہ ایک وقتی تاثر دیکھ کر وہ غائب ہو جاتی ہے. شعر تو وہ ہے نا جو اس سے آپ نے سنا ہے تو آپ لے کے اس کو گھر چلے جائیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہے. بالکل بالکل. اب جلدی بھی اس لیے بھی ہے نا, شہرت بہت جلدی چاہیے. یہ جو سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی ہیں نا, جی ہاں, اس کی وجہ سے بھی بہت بچوں کو جلدی ہو گئی ہے. آپ مجھے ایک نظم اور سنائیں گے؟ جی. تاخیر ایک نظم ہے, اس کا نام بھی تاخیر ہے. یہ میری کتاب کی پہلی نظم ہے. تو جب میں ڈنڈوت میں گیا تھا تو وہ بڑا ایک سنگلاخ علاقہ ہے جہاں پہ وہ سیمنٹ فیکٹری ہے, سالٹ رینج میں. تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اس میں تو وہاں بھی ایک تنہائی تھی رہتے ہوئے. تو ایک نظم, چھوٹی سی نظم ہے کہ جسے موسم کے آنے کی خبر ہوتی مجھے بھی ساتھ لے چلتا. جسے موسم کے آنے کی خبر ہوتی مجھے بھی ساتھ لے چلتا. مجھے تو پتھروں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا. مجھے تو پتھروں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا. بہار کم سخن آتے ہوئے تاخیر کرتی ہے. میں اپنے گھر کی نچلی سیڑھیوں پر منتظر بیٹھے ہوئے آواز دیتا ہوں. جسے موسم کے آنے کی خبر ملتی مجھے بھی ساتھ لے چلتا. واہ واہ واہ, بہت ایک تاثر تھا بس وہ. اچھا, میرا جو گھر تھا وہاں پہ, تو میں وہاں فیکٹری کا سربراہ تھا. تو وہ گھر جو تھا وہ ڈالمیاں کا گھر تھا, جو ڈالمیاں مشہور ہے. تو وہ ایک ٹیلے کے اوپر تھا, اونچا سا ٹیلا تھا, اور اس پہ اوپر جانے کے لیے مجھے کوئی 20-25 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی. تو میں اپنے گھر کی نچلی سیڑھیوں پر میں نے اوپر سے آتا تھا اور کئی دفعہ نیچے اکیلا بیٹھا رہتا تھا. تو ایک تاثر تھا تنہائی اور اس کا. تو آپ نے بچوں کے لیے کچھ لکھا؟ نہیں, اپنے ہی لیے لکھا ہے. سب کچھ اپنے ہی لیے لکھا ہے اور معاشرے کے لیے لکھا ہے. لوگوں بچوں پر لکھا کچھ؟ بچوں پر میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں, بچوں کے ادب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. نہیں, بچوں کے اوپر. جیسے ابھی آپ بات ہو رہی تھی سلیم کوثر کی, تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا. میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نظم لکھی ہے, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. لکھی ہے نظم ہے. جی ہاں, جب اس کی شادی ہوئی اور وہ چلی گئی کینیڈا, تو اس کے بعد ایک نظم خود. جی, اور بیگم کے ڈیتھ کے بعد لکھا ان کے اوپر؟ وہ لکھی ہے ایک نظم ہے. سنائیں گے؟ یاد نہیں ہے, لیکن بہت اچھی نظم ہے. یقیناً وہ فیلنگس ہے نا. جی ہاں. تو اور مجھے افسوس ہے میں لا نہیں سکا, لانی چاہیے تھی مجھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ نام کا کتنا اثر ہوتا ہے.
کیا. نہیں, بہت بہت شکریہ آپ نے صرف بھی نام وقت میں نہیں، دیا. آپ کے کلام میں، آپ کی باتوں میں، سب میں اتنا ہی حلم ہے. اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایک انٹرویو بھیجیے، تو آپ نے بھیجا مجھے. تو وہ میں نے وہ بھی دیکھا، پھر جو آپ کا سلیم کوثر کے ساتھ تھا وہ بھی دیکھا. بہت شکریہ. آپ کے سوالات بہت اچھے تھے، بہت ریلیونٹ تھے. اس میں میری شخصیت بھی تھی اور میری ادب بھی تھا، اور اوور آل بھی ایک آپ نے اوور ویو بھی لیا ادب کا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت دوبارہ بھی آپ کی کتاب آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. کرتے ہیں ایک پروگرام. بہت شکریہ جناب صاحب.